واحد هذا البرهان، هذا هدية لك، تاريخ تشريع انجليزي. عندك قهوة ولا شاي؟ قليل بس. الله، واحنا هنخطب الجمعة فين؟ هنا والله نفس غمضت عيناي شوقا ولطيبة العذر عشقا فأتيت إلى عهدي فهداك يا قلب ورفقا غمضت عيناي. أنا أقول بالترجمة محاضرة الموضوع كيف نتقرب إلى الله في الوقت التاسعة الأكثر العاشرة مولانا، أكلهم على أن يتمسكوا بأهل السنة والجماعة في العقيدة والمذهب الشافعي في الفقه والتصوف الفقهي، الثلاثة يعني. والمنكر
به يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا خير الجند صلى لرسول الله محمد سرادة سنة الروحي وجوار المهد محمد يا خير الجند صلى لرسول الله محمد سرادة سنة الروحي وجوار المهد محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله النبي صلى على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك الذي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما وبركات ذاتك عظيم الرحيم. Pertama sekali mari kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan serta kesehatan yang paripurna sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita diperkenankan oleh Allah SWT untuk bisa hadir dan melaksanakan secara langsung tabligh akbar Majelis Sunan Mustafa bersama Syekh Dr. Ihsan Al-Kamil Asy'ari Al-Azhari. Ahlan wa sahlan di Bumi Melayu Negeri Rancaikek Provinsi Riau. Semoga apa yang kita kerjakan pada malam yang berbahagia ini dan yang dicatat dan diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang sama-sama kita muliakan Syekh Dr. Ihsan Al-Kamil Asy'ari Al-Azhari. Alhamdulillah dia juga telah hadir bersama kita bersama. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama masyarakat dan tuan guru kita dari Sunan Al-Mustafa dan yang berbahagia beserta Majelis Akbar Majelis Sunan Al-Mustafa di Surabaya Provinsi Riau. Izinkanlah kami menghadiri acara pada malam yang berbahagia ini. Pertama pembukaan dan juga dengan majelis pada malam yang berbahagia ini. Untuk menambah majelis yang berbahagia ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu tabligh akbar
Majelis Sunan Mustafa bersama Syekh Dr. Isam Al-Kamil Asyafi Al-Asad dan para malam yang berbahagia ini akan dipandu oleh Muharram Kiai Haji Allah bin Al-Asad. Ya Allah, ya Allah. Ustaz Anwar. Ustaz Anwar. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita berkumpul Masjid Raya An-Nur bersama guru-guru kita. Di antara guru kita Dr. Syekh Hisham Al-Kamil Syafi'i Al-Azhari. Kemudian guru kita Habibuna Habib Muhammad yang duduk bersama kita. Kemudian para guru kita yang lain, Ustaz Dr. Zulhendri Rais, Dr. Muhammad Hanafi, dan para guru yang lain yang hadir bersama kita. Satu persatu mohon maaf tak tersebut dengan nama, karena alhamdulillah malam ini para asatidz yang datang tidak hanya yang datang dari Riau, tapi ada yang datang dari Kalimantan Timur, ada yang datang dari Lampung, ada yang datang dari Palembang, ada yang datang Sumatera Utara, dari Sumatera Barat, peserta daurah bersama Syekh. Alhamdulillah sejak Rabu dan hari tadi hari kedua sampai esok insyaallah kita adakan daurah membaca kitab Matan Takrib yang disyarah oleh Syekh dan kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang juga disyarah oleh Syekh di pesantren Nurul Azhar. Sehingga marhaban li syekhna wa marhaban lil asatidzah. Selamat datang pada semua para guru, para ustadz yang datang dari berbagai daerah di Provinsi Riau, di bumi Melayu, bumi Ahlussunnah wal Jamaah, yang sejak dahulu Islam masuk ke negeri ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah, berpegang teguh dengan mazhab Syafi'i dan mengamalkan tasawuf sunni sehingga masyarakatnya bertariqah. Jadi kalau masyarakat Melayu, masyarakat sunni. Masyarakat Melayu, masyarakat bermazhab dengan fikih. Masyarakat Melayu, masyarakat bertariqah dengan tariqah muktabar dalam ilmu tasawuf. Malam ini kita akan mendengarkan muhadarah dari guru kita Dr. Hisham Kamil dengan tema Kaifa nataqarrab ila Allah. Bagaimana cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau nanti akan menyampaikan materi, saya akan menerjemahkan. Sebelum beliau menyampaikan materi, saya sampaikan sekilas tentang beliau. Beliau lahir tahun 72 di Mesir dan S1 di Fakultas Syariah wal Qanun di Al-Azhar Mesir, S2 di John Haifer Mesir, Inggris, jurusan fikih, S3 juga di universitas yang sama di Inggris, sehingga beliau S1-nya di Al-Azhar, S2 dan S3-nya di Inggris jurusan fikih. Saat ini beliau menjadi imam, menjadi khatib, menjadi pengajar di Masjid Al-Zahir Baybars di Kairo, Mesir, dan juga sebagai pengajar ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu aqliyat di Masjid Al-Azhar Mesir. Dan beliau datang ke Indonesia tanggal 10 Juni kemarin dalam perjalanan rihlah ilmiah ke Sumatera Utara, kemudian ke Riau, dan setelah ini ke Sumatera Barat. Maka kami undang para sahabat hari Sabtu pagi sekitar jam 8 kita bermajlis di pesantren Darul Hadis Al-Aidarusiyah Rimbo Panjang, di pesantren Dr. Zulhendri Rais, untuk membaca Al-Arba'un An-Nawawiyah dan Al-Musalsalat. Setelah itu beliau akan bertolak menuju Payakumbuh dan akan mengisi daurah di hari Ahad di Sumatera, Tawalib Parabe, Bukit Tinggi, insyaallah. Hari Senin bertolak ke Jakarta, Selasa kembali ke Kairo, Mesir. Jadi perjalanan ini khusus untuk Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Barat. Semoga perjalanan beliau perjalanan berkah dan kita semua mendapatkan keberkahan dengan kehadiran ulama dari Al-Azhar Mesir. Amin ya rabbal alamin. Beliau punya karangan lebih dari 30 karangan. Di antara karangan itu adalah ilmu-ilmu yang dibutuhkan para pelajar ilmu syariat, terutama para mubtadi'un, para pemula dalam belajar ilmu syariat.
Beliau punya syarah kitab Al-Baiquniyah dalam ilmu mustalah hadis, punya syarah dalam kitab Aqidatul Awam, punya syarah dalam kitab Al-Kharidatul Bahiyah, Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, punya syarah dalam fikih, ada fikih namanya Matan Takrib, kitab beliau Imtahun Najib, kemudian ada kitab di dalam ilmu muawaris, kemudian tentang nikah, tentang udhiyah, dan tentang Syama'il Al-Muhammadiyah dan Arba'in An-Nawawiyah. Intinya beliau sebagai seorang pengajar sangat paham, pelajar pemula hari ini banyak membutuhkan kemudahan dalam memahami kitab turath, kitab klasik ulama dahulu. Maka beliau buat syarah penjelasan kitab-kitab klasik dengan mudah, singkat, dan bisa dipahami oleh para pelajar pemula hari ini. Itu sedikit tentang beliau. Ingin tahu beliau lebih banyak, silakan buka Facebook, buka Instagram dengan nama Hisham Al-Kamil. Nanti silakan lihat di Facebook, terutama dalam bahasa Arab ditulis Hisham Al-Kamil. Itu sedikit tentang beliau. Kalamtu ya Syekhna nubdah an Syekhina, sirat dzat ya Syekhna. Wal an al-muhadara ila sayyidikum wa ana aqum بالترجمة على هذه المحاضرة. تفضل يا شيخ. فين الميكروفون؟ معلش الدقيلة أنا عارفه. عارفه قيلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما يعني العادة الموضوع كبير، التقرب إلى الله كبير قوي، ولكن يعني الكبير لازم يحدد شوية. ما معنى التقرب إلى الله؟ نحن لسنا بعيدين عن الله حتى نتقرب، ولكن المشكلة في الذنوب، الذنوب الصغائر الكبائر هي حائل بين الإنسان وربه، فإذا تخلصنا من الذنوب دخلت الأنوار في قلوبنا فصار الإنسان قريبا إلى الله. Kata beliau, sudah menjadi kebiasaan kita kalau ada pengajian umum, tema itu luas, besar. Namun kita perlu memberi batasan. Yang kita maksudkan dengan tema ini apa? Sehingga kita perlu berbicara lebih spesifik dibanding tema yang luas itu. Kita ini sebenarnya enggak jauh dari Allah. Alhamdulillah kita dekat dari Allah. Tapi sering dosa yang menyebabkan kita terhalang dekat dengan Allah. Maka perlu kita mengkaji dosa besar, dosa kecil, sehingga hati kita ini bercahaya karena kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dosa itulah selama ini menyebabkan kita terhalang untuk dekat dengan Allah. Ketika sudah kita tahu dosa besar, dosa kecil, dan lepas dari semua dosa besar, dosa kecil itu, insya-Allah hati akan bercahaya karena kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. وممن تكلم في إزالة الذنوب مولانا ابن عطاء الله السكندري صاحب الحكم المنتقل في القاهرة سنة 709. ماذا قال؟ قال القلب كالقدر، القدر يعني إناء الطبخ، النار تجعله أسود في أسفل، فلو نظفناه سريعا عاد القدر إلى لونه الأبيض. أما إذا تركنا اليوم أسود بكرة أسود بعده أسود صعب نزيل اللون الأسود. ثم سألوه كيف نزيل سواد القلب فقال. Di antara ulama yang berbicara tentang cara kita membersihkan hati ini adalah Imam Athaillah As-Sakandari. Beliau meninggal tahun 709 Hijriah di Mesir. Beliau mengatakan bahwa hati kita ini sama seperti periuk. Kalau kita memasak itu,
Tiap hari kalau dibakar dengan api, hitam. Bakar besok lagi hitam, besok lagi hitam. Maka timbul pertanyaan, bagaimana caranya agar yang hitam tadi bersih? Sebab asalnya periuk tadi itu adalah bersih. Kalau kita biarkan hitam terus, maka dia tidak akan pernah bersih. Nah, pertanyaan kita adalah bagaimana cara kita membersihkan yang hitam dari periuk tadi? فقال نظافة القلب بقول أستغفر الله، وحشو القلب إيمانا بقول لا إله إلا الله. ولا بد من الاعتراف بصاحب الفضل الذي علمنا الاستغفار ولا إله إلا الله، فهي الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الثلاثة هي التي تزيل الذنوب وتكسر الحواجز التي بينك وبين الله، فإذا رفعت كنت قريبا من الله. Kata Imam Athaillah As-Sakandari, cara kita membersihkan hati adalah dengan memperbanyak membaca istighfar, astaghfirullahal azim. Lalu menguatkan hati kita dengan banyak membaca la ilaha illallah. Lalu yang ketiga, bersyukur kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita kalimat astaghfirullah dan kalimat la ilaha illallah, sehingga perbanyak selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tiga ini kita buat, insya-Allah hati kita akan bersih dari hitam yang selama ini karena dosa, dan akan terang kembali sehingga kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah, qala al-ulama, as'adun nasi sahifatan yawm al-qiyamah al-mukthiru min qawli astaghfirullah. فإن الله تعالى إذا رأى ما في الصحيفة وهو أعلم بما فيها، والصحيفة رقيب وعتيد يكتبان من صلاة الصبح إلى العصر ومن العصر إلى الصبح، وترفع الصحف إلى الله تعالى في كل يوم خميس، وتوضع في خزائن تحت العرش، وتحت العرش الجنة. يوم القيامة تتطاير الكتب، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، اقرأ كتابك. إن كان من أهل الجنة أخذ الكتاب باليمين، وإن كان من أهل النار أخذه بالشمال. أما إذا كتب الله له أن يدخل الجنة من غير حساب فليس له كتاب. ومن هنا نسأل الله ألا يعطينا كتابا لا يمينا ولا شمالا، فندخل الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير حساب. هذا لمن؟ هذا للمكثرين من قول أستغفر الله. Orang yang paling berbahagia ketika melihat catatan amalnya adalah orang yang banyak membaca astaghfirullah. Dengan banyak baca astaghfirullah, maka leburlah semua dosa, sehingga putih catatan amal dia. Dan di akhirat nanti, catatan amal yang sudah dicatat oleh malaikat raqib dan atid dari subuh sampai asar, dari asar sampai isya, sampai subuh lagi. Kemudian setiap hari Kamis distorkan pada Allah Subhanahu wa taala dan diletakkan di bawah arasy. Di kiamat nanti semua kitab itu akan berterbangan. Ada orang yang akan menerima kitabnya dengan tangan kanan, ada yang menerima dengan tangan kirinya, dan ada kelompok ketiga tidak dengan tangan kanan, tidak dengan tangan kiri. Siapa dia? Orang yang masuk surga bila hisab, tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap termasuk di antara orang tak menerima kitab dengan tangan kanan, tak menerima kitab dengan tangan kiri, tapi semua kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
آمين يا رب. وقول لا إله إلا الله رواية البخاري أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل قول لا إله إلا الله. فهذه الكلمة عليها نحيا وعليها نموت. وقال العلماء لا إله إلا الله معناها لا إله إلا الله محمد رسول الله. ورفعنا لك ذكرك قال الملك يا رسول الله معناها ما ذكر الله إلا ذكرت معه. فأفضل الأقوال لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سبب في دخول الإنسان الجنة. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فالمرء يبعث على ما مات عليه. فإذا دخل القبر وأيقظه منكر ونكير قبل أن يسألان من ربك وما دينك ومن الرسول الذي أرسل إليك فأجابهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله قال له لقد أجبت. Ketika kita menyebut kalimat la ilaha illallah, kata Imam Bukhari, kalimat terbaik yang aku baca dan para nabi sebelum aku adalah kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat mulia, sekaligus memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kata Al-Quran wa rafa'na laka dzikrak, tidak disebut nama Allah kecuali nama Nabi Muhammad juga disebutkan. Dimuliakan Allah, Nabi Muhammad juga dimuliakan. Orang-orang yang baca la ilaha illallah akan dimasukkan Allah dalam surga. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja akhir dari kalam yang terucap oleh dia ketika dia meninggal nanti la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Sehingga ketika dalam kubur sebelum ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, dia akan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sehingga sebelum ditanya oleh kedua malaikat, kata malaikat qad ajabta, engkau sudah menjawab pertanyaan yang akan ditanya, man rabbuka wa man hadzal rajul alladhi bu'itsa ilaika, siapa laki-laki yang diutus kepada engkau ini. Sebelum ditanya semua pertanyaan itu, dia sudah menjawab dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka orang yang banyak baca la ilaha illallah, dia akan selamat dalam pertanyaan kubur nanti. As-salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min a'zamil umur allati tuqarribu ila Allah. الأول الاستغفار يمحو الذنوب، ولا إله إلا الله يرفعك بأفضل ذكر، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنك ذكرت حبيب الرحمن. وعندي رواية أحب من أحب حبيبي وأبغض من أبغض حبيبي. وجاء الرجل وقال يا رسول الله أأجعل كل ذكري صلاة عليك؟ الجواب أفلح إن صليت. Ketika kita berbicara poin ketiga salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka salawat ini adalah kalimat terbaik yang menjadi penyelesai dan menjadi pintu untuk menyelesaikan semua urusan orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita baca istighfar, dosa dihapuskan. Baca la ilaha illallah, ditinggikan derajat kita dengan zikir terbaik. Dan ketika salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan cara paling cepat, cara paling bagus untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku cinta orang yang mencintai kekasihku, dan aku marah kepada orang yang tidak mencintai kekasihku. Maka ada yang bertanya, Rasul, apakah semua zikirku selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, beruntunglah orang ini jika begitu yang dia maksudkan, dia perbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salat ala Rasul sallallahu alaihi wasallam laha arkan thalatha.
واحد لفظ الصلاة، والثاني لفظ السلام، والثالث لفظ الآل. فصلاة من غير سلام مكروهة، وصلاة وسلام من غير الآل بتراء ليس فيها بركة. حكم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: في التشهد الأول سنة أبعاد، من فعلها أخذ الثواب، ومن لم يفعلها سجد سجدتي السهو بعد التشهد وقبل السلام، وهما سنة. أما الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير فهي ركن من أركان الصلاة. أما الصلاة عليه خارج الصلاة فهي مستحبة. قال صلى الله عليه وسلم: بخيل من سمع اسمي ولم يصل عليه. Salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 3 rukun. Mesti menyebut salawat, menyebut salam dan menyebut al, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang salawat tidak mengucapkan salam dalam salawatnya makruh. Dan siapa saja berselawat, baca salam tapi tidak disampaikan salawat pada keluarga Nabi, bakra, salawat mereka terputus dari keberkahan. Maka di dalam salat ketika tasyahud awal, sunnah kita tasyahud awal bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sunnah ab'ad. Kalau kita tinggalkan, dianjurkan ditutup dengan 2 kali sujud sahwi setelah tasyahud sebelum kita salam. Di tasyahud akhir menjadi rukun bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti kita salat pada beliau. Di luar salat, sunnah hukumnya salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, orang yang paling pelit al-bakhil, siapa saja yang mendengar namaku disebutkan tapi dia tidak bersalawat kepadaku. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fiha mahabba lahu. وهذه المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي سبب في دخول الجنة وقرب إلى الله. ونحكي الرواية. هناك صحابي اسمه ثوبان، وثوبان كان عبدا عند الرسول وأعتقه فهو من الموالي. رآه الرسول صلى الله عليه وسلم حزينا، فالرسول يسأل: ما الذي أهمك؟ قال: أفكر فيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى الكلام: كيف التفكير في الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل على القلب الحزن؟ الأصل أنه يدخل السعادة والسرور. فقال ثوبان: إن دخلت الجنة فلن أراك، أنت في المقام المحمود، أنا الله أعلم. وإن دخلت النار فلن أراك، فأنت في الجنة وأنا في النار. إذن الصحابي لا يهتم بدخول النار ولا بدخول الجنة، هو يهتم بفراق الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت الصحابة: ما فرحنا بشيء كفرحتنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لثوبان: يا ثوبان المرء مع من أحب، فمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حشر معه، ومن أحب فرعون حشر معه. ومن هنا أقرب طريق يدخل الجنة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalamnya ada makna mahabbah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat pada Nabi Muhammad memasukkan kita ke dalam surga. Maka beliau cerita ada riwayat sahabat Thauban. Beliau dulu ada seorang tawanan perang, jadi budak di tangan beliau, kemudian dimerdekakan oleh Nabi. Di antara sebab beliau merdeka adalah suatu hari dia nampak sedih, berpikir tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dia pikirkan adalah
ketika nanti semua orang akan mati, akankah dia tetap bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dia berfikir hidup di dunia senang dengan Rasul, pengen terus bersama Rasul. Di akhirat pengen bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengajarkan bahwa kata Rasul kepada sahabat, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan berkumpul bersama siapa yang dia cinta di akhirat nanti. Sehingga para sahabat sangat bahagia dengan ucapan Rasul pada Thauban ini, bahwa mereka di antara orang mudah-mudahan di akhirat berkumpul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini kalau kita cinta dengan Rasul, di akhirat akan berkumpul dengan Rasul. Kalau kita cinta dengan Fir'aun, berkumpul dengan Fir'aun. Cinta dengan siapapun akan berkumpul dengan siapa yang kita cinta. Maka cara paling mudah untuk mendekat kepada Allah, cara paling mudah masuk surga adalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pintu masuk cinta itu selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم المصلي عليه لا يدخل الجنة وفقط، بل المرء مع من أحب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم فوق في المقام المحمود، وأول من يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأول من يخرج من قبره الرسول صلى الله عليه وسلم، وأول من يقف في أرض الحساب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأول من يعبر الصراط بأمان الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل نبي له حوض واحد، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فله حوضان، حوض في أرض الحساب وهي أرض الشام، وحوض بعد الصراط وهو نهر الكوثر، من شرب منه شرب لا يظمأ. وأول من يدخل الجنة الرسول صلى الله عليه وسلم. القضية من يمشي معه، يمشي المحبين، المرء مع من أحب. إذن المحب للرسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله يدخل الجنة من غير حساب، فيبعث معه ويعبر الصراط معه ويشرب من نهر الكوثر معه، ويكون من أوائل الداخلين الجنة، بل وبيته في المقام المحمود وهو الوسيلة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم الدرجة العالية الرفيعة. من سأل الله هذا استحق شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. المرء مع من أحب ليست رواية سهلة، بل رواية تجعلك في يوم القيامة في أمان وسلام. إبراهيم عليه السلام وهو رقم 2 في الفضيلة يعبر الصراط ويقول رب سلم رب سلم. أما أنت مع الرسول في أمان، وأنت مع الرسول في معية، وأن لملك يسأل أين تمشي وأنت مع سيد الأولين والآخرين. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang-orang yang cinta Nabi Muhammad tak sekadar masuk surga, tapi masuk surga dan dapat tempat maqam mahmud, tempat yang paling terbaik dalam surga. Nanti ketika dunia ini akhir zaman, terjadi kiamat, maka orang yang pertama dibangkitkan Nabi Muhammad. Paling pertama keluar kubur Nabi Muhammad. Paling pertama berdiri pada mahsyar Nabi Muhammad. Paling pertama melewati sirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi punya satu telaga, tapi Nabi Muhammad punya 2 telaga. Dan telaga beliau satu ada sebelum sirat yang ada di Syam. Kemudian ada satu lagi telaga Al-Kautsar. Siapapun yang minum dari telaga Al-Kautsar tak akan pernah kehausan selamanya. Maka orang-orang yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia orang pertama, Nabi Muhammad orang pertama yang lewat sirat dengan aman, dengan selamat, dengan tenang.
lalu pertama masuk surga. Orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berpeluang masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ingat, Nabi Ibrahim orang yang mendapat kemuliaan setelah Nabi Muhammad, fadilahnya setelah Nabi Muhammad. Beliau ketika lewat Siratul Mustaqim mengatakan, Rabbi Salim, Rabbi Salim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Kita akan bicara apa? Tapi kalau cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan masuk surga dengan mudah, selamat, aman, bahkan tanpa hisab. Maka doa setelah azan yang kita bacakan, Allahumma rabba hazihi da'ati tamah, sampai akhir, ini bagian daripada cara kita, wasilah kita mendapatkan maqam mahmud bersama Nabi Muhammad di dalam surga nanti. Maka kalimat hadis yang mengatakan al-mar'u ma'a man ahab, ini bukan riwayat biasa, tapi riwayat yang sangat istimewa, yang akan membuat kita bersama orang terbaik, orang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cintalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم التقرب إلى الله يكون بكثرة الحسنات، فكلما كثرت الحسنات كنت قريب إلى الله، وكلما كثرت الذنوب كنت بعيدا عن الله. كيف تزيد الحسنات؟ إبراهيم عليه السلام عندما قابل الرسول صلى الله عليه وسلم أين قابله؟ قابله في السماء السابعة في رحلة الإسراء من مكة إلى القدس، وفي رحلة المعراج من القدس إلى ما بعد السماوات. رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في السماء الأولى آدم، وفي السماء الثانية يحيى وعيسى حي يرزق ينزل في آخر الزمان. ورأى في الثالثة يوسف، ورأى في الرابعة إدريس أول من كتب بالقلم، وأول من خيط الثياب، وأول من جاهد في سبيل الله. ثم صعد إلى الخامسة فرأى هارون أخو موسى، ثم السادسة فرأى موسى كليم الله، ثم السابعة فوق الكعبة مباشرة بيت اسمه البيت المعمور، مسجد عظيم. رأى إبراهيم عليه السلام يجلس فيه فدنا منه وسلم عليه، فقال إبراهيم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم أمتك أن الجنة أرض خصبة صالحة للزراعة، نبتها سبحان الله تخرج شجرة، الحمد لله تخرج شجرة، الله أكبر تخرج شجرة، لا إله إلا الله تخرج شجرة، لا حول ولا قوة إلا بالله تخرج شجرة، وزاد بعضهم بسم الله تخرج شجرة، ما شاء الله تخرج شجرة. هذه هي الباقيات الصالحات سبعة، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، وزاد البعض بسم الله ما شاء الله وسأحكي إن شاء الله. Setelah kita bahas 3 cara mendekatkan diri pada Allah tadi, ada yang perlu kita lakukan, yaitu memperbanyak hasanat, kebaikan. Kebaikan itu ketika Nabi Ibrahim bertanya kepada Nabi Muhammad, dijelaskan oleh Nabi Ibrahim. Di mana Nabi Ibrahim bertanya pada Nabi Muhammad? Ketika perjalanan Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Al-Quds, Masjid Al-Aqsa. Al-Aqsa lalu Mi'raj ke langit. Di langit pertama Nabi Muhammad jumpa dengan Nabi Adam. Langit kedua jumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa ini insya-Allah beliau hidup akan hadir di akhir zaman ke dunia ini. Lalu lanjut ke atas berjumpa dengan Nabi Yusuf. Setelah itu berjumpa lagi keempat dengan Nabi Idris. Nabi Idris adalah orang yang pertama menulis dengan pena, orang yang menjahit pakaian, orang pertama yang berperang di jalan Allah,
Setelah itu berjumpa dengan Nabi Harun, saudaranya Nabi Musa. Setelah itu berjumpa dengan Nabi Musa. Langit ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim Khalilullah. Saat itu di langit ketujuh ada nama Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tempat sujud, tempat ibadah yang lurus dengan Ka'bah. Malaikat tawaf di tempat itu. Lalu berkatalah Nabi Muhammad mengucapkan salam, berbicara dengan Nabi Ibrahim. Lalu ketika itu kata Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad, surga itu adalah tempat yang subur, sebuah bumi, sebuah tanah yang subur, bisa menumbuhkan apa saja. Kalau kita baca subhanallah, tumbuh sebuah tanaman. Baca alhamdulillah, tumbuh tanaman. Baca alhamdulillah, muncul subhanallah, alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar, kemudian la ilaha illallah, kemudian la haula wala quwata illa billah. Kemudian sebagian riwayat menambahkan ada dengan baca bismillah, tumbuh tanaman. Kemudian menambahkan masya Allah, tumbuh tanaman. Sehingga kalimat itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, kemudian bismillah, masya Allah. 7 kalimat ini yang kemudian disebut dengan al-baqiyatus salihat, kalimat-kalimat terbaik yang akan memunculkan amal-amal saleh untuk kita dan akan menjadi tanaman-tanaman di surga yang akan buat kita masuk ke surga dengan kalimat itu insyaallah. ترجمة عظيمة دي. ياكل فول مولانا. الحمد لله. أثر النيل. ياكل فول. الحمد لله. لا الطعمية مش قوي لكن فول. ما هو فضل هذه التسبيحات؟ سبحان الله ب10 حسنات و10 سيئات تمحى وشجرة في الجنة قال تعالى قطوفها دانية فلو أنت تجلس الشجرة تنزل أنت تقف الشجرة فوق إذا قطفت ثمرا إلا وأخرج الله غيرها قبل أن تأكلها والتسبيحة الواحدة ب10 درجات في الجنة ما بين الدرجة والدرجة كما ما بين الأرض والسماء مستوى راقي. إذن تسبيحة واحدة ب10 إذن 7 ب70 حسنة 70 سيئة تمحى 70 درجة 7 شجرات. هذا ما قاله إبراهيم عليه السلام. ثم أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في تسبيح الصلاة أنت تختم الصلاة 33 سبحان الله 33 الحمد لله يجوز 34 الله أكبر أو 33 والمئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير 100 في 5 ب500 500 في 10 5000 سيئة تمحى. من جاحد القلب الذي يرتكب 5000 سيئة في اليوم؟ صعب. من صاحب المنى الذي يستفيد 5000 حسنة في اليوم؟ ومن الذي يعطيه الله 500 شجرة في الجنة؟ هذا موجود في شريعة الإسلام. وعندنا القاعدة تقول من دلائل فضل أمة الإسلام على سائر الأمم قلة العمل وكثرة الثواب. سبحان الله عمل قليل لكن ثواب حسنات وسيئات تمحى وشجر وعلى هذا لأن الله يحبنا. وخلاصة القول لو أراد الله عذابنا ما اختارنا من أمة سيد المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد. Kalimat tasbih, satu tasbih 10 pahala. Satu tasbih yang sama Allah tinggikan 10 derajat. Satu tasbih yang sama Allah hapuskan 10 dosa. Satu tasbih yang sama menumbuhkan sebuah pohon dalam surga. Pohon itu kutufuha daniyah. Saat kita petik dia mendekat. Kita duduk sampai, berdiri sampai.
bagaimanapun keadaan kita, mudah kita petik. Lebih menariknya, ketika kita petik satu, belum kita makan, muncul buah yang lain. Belum dimakan lagi, baru dipetik, baru dah muncul buah yang lain. Satu kalimat, subhanallah. Bayangkan kalimat yang disebutkan Nabi Ibrahim tadi. Sedalam solat kita baca, setelah solat kita baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 atau 33. Yang ke-34-nya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. 100, 5 kali sehari, kali 10, 5.000. Dari mana kita dapat kebaikan 5.000 ini kalau bukan karena karunia Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad? Kalau kita berbuat dengan upaya kita takkan dapat kita. Tapi Allah dengan kalimat zikir yang singkat tadi, hanya setelah selesai solat dapat 500 kali 10. Belum lagi diangkatkan derajat, dihapuskan dosa, tempat di surga. Bila kita ditinggikan derajat kita satu dengan yang lain itu kalau dibuat jarak, jika dibuat persamaan, sama seperti jarak langit dan bumi. Bayangkan kalau 10, bayangkan kalau 500, bayangkan bila 5.000. Maka berbahagia umat Nabi Muhammad dengan satu subhanallah. Maka umat Nabi Muhammad ini, mereka umat yang sedikit amal tapi besar pahalanya. Sehingga di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad, sedikit berbuat dan banyak amal yang diberikan atau pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم من الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله وتبعد عن النار سبحان الله وبحمده. الرواية صحيحة أن من قالها في اليوم 100 مرة إلا وغفر الله ذنبه ولو كان مثل زبد البحر، وزبد البحر يعني الأمواج. ومن قال سبحان الله وبحمده مرة أعطاه الله نخلة في الجنة. وقال العلماء أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة في اليوم فقد تقرب إلى الله بأعظم الأعمال، ولم يأتي أحد فعل أحسن منه إلا رجل قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له أكثر منه، فهي من أعظم الأذكار. وخلاصة الكلام ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Kalimat tasbih yang terbaik adalah subhanallah wa bihamdi. Siapa saja orang baca kalimat subhanallah bihamdihi 100 kali sehari, Allah akan hapuskan dosa dia. Meskipun dosa itu seperti buih yang ada di atas permukaan air laut. Zabadul bahar itu kata beliau seperti amwaj, ada gelombang, ada ombak yang dia menghapus semua buih yang ada di atas permukaan laut itu. Maka orang-orang yang baca subhanallah, dia akan dihapuskan dosanya, dan orang-orang baca alhamdulillah akan ditumbuhkan untuk dia satu pohon kurma dalam surga. Lalu orang-orang yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dia mendekat dengan Allah, kepada Allah dengan cara paling baik dalam mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih hebat daripada ini kecuali yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lebih banyak dari orang yang membaca sebelumnya. Maka ringkasan yang beliau sampaikan tadi, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan kita berzikir kepada Allah, ingat Allah, akan membuat hati kita menjadi tenang. Summa at-tariqu
إلى الله لا تظن أن الطريق إلى الله سهل، بل كلما كان الطريق صعبا كلما اطمأننت أنك تمشي على الحق. الرسول يخبر صلى الله عليه وسلم أن الجنة حفت بالمكاره الصعاب، أما النار فقد حفت بالشهوات. كلام السهل، كلام الجميل. كل ما الإنسان يكون في مشاكل مع الشيطان يعلم أنه قريب إلى الله، وكل ما يعرف الإنسان إن حياته عادي سهلة يعرف أنه بعيد عن الله. إذا كان الإنسان يفعل الشر فهو حبيب للشيطان، فالشيطان يتركه لأنه من أهل النار، فماذا نفعل معه؟ أما إذا تاب الإنسان وتقرب إلى الله بفعل الصالحات هنا الشيطان يغضب فيحاربه، لأن الشيطان وعد الله أنه لن يدخل النار وحده. فإن كنت أنت في طريقك إلى النار الشيطان يتركك لأن الشيطان فرحان بك. أما إن كنت في طريقك إلى الجنة من التوبة والاستغفار والذكر والعبادة والصلاة على رسول الله وقيام الليل صلى الله عليه وسلم والعمل الصالح والصدقات والاجتهاد، أنت في طريقك إلى الجنة. فيأتيك الشيطان للوسوسة ويأتيك الشيطان للبغضاء وترى أن حياتك صعبة. هنا اعلم أنك تسير إلى الله في الطريق الصحيح. Jalan menuju Allah itu tidak mudah, berat. Makanya dalam hadis Nabi dikatakan bahwa al-jannatu huffat bil makarih. Kita bisa masuk surga itu mesti melalui rintangan-rintangan yang tidak kita suka. Sebaliknya neraka huffat bis syahawat. Masuk neraka itu mudah, disenangi oleh diri kita dengan syahwat kita. Maka perlu kita tahu dalam hidup, ketika kita melalui hidup itu terasa berat, perjuangan mendekat pada Allah terasa berat, yakinlah kita dalam kebenaran. Kenapa? Karena syaitan bagi dia kita ini ingin dibawa masuk neraka, jalannya syahwat. Sehingga kalau orang merasa ringan, merasa senang, ya sudah aman, nggak perlu digoda, dia masuk neraka juga, sehingga nggak perlu dikawani. Tapi kalau setiap kali kita ibadah, mendekat pada Allah, banyak zikir, syaitan akan ganggu kita. Dia akan memperdaya kita, karena dia sudah berjanji tak akan mau masuk surga sendirian. Dia cari kawan. Maka ketika kita baca subhanallah, alhamdulillah, sibuk dengan Quran, sibuk dengan tahajud, sibuk dengan berbagai amal saleh, syaitan akan ganggu kita. Maka setiap kali kita merasa berat, ini melelahkan, ini membuat kita capek, ketahuilah jalan kita benar, karena kita berada pada jalan yang dia tak disuka, tetapi dibenci oleh diri kita, dibenci oleh syaitan. Maka para ahibah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang ingin jalannya menuju Allah mudah, yakinilah dia akan terus diganggu, diperangi oleh syaitan, dan dia akan diberikan was-was, selalu ragu, selalu tidak tenang, dan syaitan akan terus menggoda dia agar meninggalkan amal saleh yang dia buat. Maka mesti perjuangan dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak amal saleh sehari-hari. والطريق إلى الله بدايته العلم. قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، حديث رواه البخاري. كيف الطريق إلى العلم؟ أن ترى من سبقك من الناجحين ماذا فعلوا، وأن ترى كيف نجح الناجحون. أجمع العلماء على أن العلماء الكبار قرطبي، الرازي، ألوسي، السيوطي، كل العلماء الكبار كان ليهم 3 خصائص. الأول لهم مذهب معين،
احنا مذهبنا شافعي الحمد لله. الحمد لله. في مالكي؟ لا، مولانا الحبيب أنت مذهب إيه؟ الشافعي. أنت شافعي أكيد. خوارج؟ خوارج لأنك خرجت من بيتك. لماذا تغير مذهب شافعي؟ تريد تقرأ فقه مقارن اقرأ، ولكن لا تفسد العوام. لا تفسد العوام. لماذا نقرأ مذهب شافعي؟ في دليل من القرآن وسنة. مذهب شافعي علماء كثر من أهل الله شافعية، ولا نعترض على المذاهب الأربعة فكلهم من رسول الله. ملتمس. لكن أنا مذهبي شافعي. ذهبت إلى السودان أسبوع دعوة، أنا أريدهم يكونوا شافعية وهم مالكية. مولانا تكلم في تفسير في حديث، اترك الناس مالكية. أنا مذهبي حنفي، جيت إلى أندونيسيا أريد الناس حنفي. مولانا لا تغير، ابني على ما هم عليه. الثاني لازم عقيدة صحيحة. عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة سهلة: الله حق، الرسول حق، يوم القيامة حق، وما زاد زيادة. ماذا تريدون في علم العقيدة؟ كلنا يؤمن أن الله موصوف بكل كمال، صح؟ صحيح. ونؤمن أن الله منزه عن كل نقص، صح؟ صحيح. ونؤمن أن الله لا يشبه مخلوق، صح؟ خلاص خلاص خلاص. الرسل نؤمن بكل الرسل، صح؟ صحيح. وننزه الرسل عن كل نقص بشري، صح؟ ونصف الرسل بكل كمال بشري، صح؟ نؤمن بالجنة والنار والحساب والصراط والعرش والموت والروح والقلم والملائكة والجن. نؤمن. هذه علم العقيدة. هذا هو علم العقيدة. أشاعرة، ماتريدية، كل ده يعني من باب العلم، ليس من باب العقيدة كعقيدة. لكن نحن نؤمن بالله ربا وبالرسول صلى الله عليه وسلم وباليوم الآخر، صحة العقيدة. الطريق إلى الله، ما معنى الطريق إلى الله؟ ترجمه. نعم. الترجمة. ما يترجم طويل يعني. يا عادي، ايه المشكلة؟ انت راجل مدير مؤسسة ولا؟ Beliau bicara panjang, saya takut ketinggalan. Maka saya minta berhenti sebentar. Jadi kata beliau, bagaimana cara kita mendekat pada Allah? Mesti dengan ilmu. Karena dalam hadis Nabi riwayat Imam Bukhari, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Mesti dia dengan ilmu baru bisa menuju Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita dapat ilmu? Tengok orang yang sudah berhasil dengan ilmu. Kenapa dia berhasil? Bagaimana cara dia berhasil? Dalam perjalanan Islam sudah banyak para ulama. Ada Imam Ar-Razi, ada Imam Al-Qurtubi, ada Imam As-Suyuti. Semua ulama ini mereka bermadhab dengan madhab yang ada dalam Islam. Kita alhamdulillah madhab Syafi'i. Kalau ada di antara kita mengajar fikih muqaran, fikih perbandingan mazhab, silahkan, tapi jangan rusak fikih mazhab Syafi'i. Sekedar ilmu, sekedar tahu, silahkan. Ketika kita datang ke suatu tempat, beramallah dengan mazhab suatu tempat. Beliau datang ke Sudan 1 pekan misalnya, di sana orang Malikiyah, beliau mazhab Syafi'i. Enggak perlu orang Sudan dirubah dengan Syafi'i. Amalkan, baca tafsir, baca hadis, biarkan orang dengan Malikinya, kita tetap dengan Syafi'i kita. Begitu juga ketika datang ke Indonesia, mazhab masyarakat mazhab Syafi'i, kita Hanafi, jangan bawa Hanafi ke Indonesia. Kenapa? Untuk apa dirubah anak kita yang sudah terbiasa dengan Syafi'inya lalu dirubah dengan mazhab yang lain? Kita punya mazhab yang lain, silakan amalkan dengan mazhab kita, tapi biarkan masyarakat dengan mazhab mereka. Kemudian cara kedua, cara para ulama besar tadi dalam beragama, mereka berakidah dengan akidah yang benar, yakin Allah itu hak, Nabi Muhammad hak, bahwa kiamat itu hak, masuk surga itu hak. Semua kita yakin
bahawa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Kita yakin Allah bebas, tidak ada satupun sifat menunjukkan kekurangan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak sama dengan makhluknya. Tidak ada sifat-sifat makhluk yang sama dengan Allah, apalagi mensifati sifat makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin kita dengan itu, kita beriman. Termasuk Nabi Muhammad, kita yakini bahawa Nabi Muhammad sebagai Nabi dan menisbahkan kesempurnaan kepada beliau dan melepaskan, mensucikan beliau dari segala kekurangan, meskipun beliau seorang manusia, tapi beliau seorang Rasul. Beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul hak, sudah cukup untuk iman kita. Kemudian beriman dengan hari kiamat, beriman dengan kematian, beriman masuk surga dan seterusnya. Itu adalah hak, sudah cukup iman kita. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mengikuti Asy'ari, kita mengikuti Maturidi. Ini sebagai ilmu untuk mengenal Ahlus Sunnah. Tapi akidah itu sendiri bukan Asy'ari, bukan Maturidi. Tapi Asy'ari, Maturidi, jalur kita, cara kita mengetahui akidah yang benar. Jadi kita belajar dengan metode Asy'ari, metode Maturidi, cara kita mengenal akidah yang sahihah. Yang harus kita buat adalah berkeyakinan dengan keyakinan yang sahihah. الطريق إلى الله ليس بدعة، ولكن ما معنى الطريق إلى الله؟ كما قلت لكم نقلد الناجح. مثلا أبو الحسن الأشعري ماذا يفعل؟ كان يصلي كل يوم 100 ركعة. أنا أصلي مثله. طيب فلان من الصالحين زي مولانا زين العابدين كان يصلي في اليوم 1000 ركعة. الله. كرامات أولياء. أنا أحاول شوية. سيدنا عثمان بن عفان قرأ القرآن كاملا في ركعة. أنا ممكن أقرأ جزئين في ركعة. يبقى معنى الطريق إلى الله أن أقلد الناجحين الذين وصلوا إلى الله بالعبادة. هذا أمر مهم. طيب كيف الإنسان يتدرب على العبادة؟ ابتعد عن مجالسة أصحاب السوء وجالس أهل الله، هم الذين لا يشقى جليسهم. Cara mendekatkan diri kita kepada Allah itu bukan bid'ah. Tadi dia boleh sampaikan, kalau kita ingin mendekat kepada Allah, tiru cara orang yang berhasil, cara orang yang bisa berhasil mendekat kepada Allah. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari misalnya, sehari solat sunnah 100 rakaat. Imam Zainal Abidin sehari solat 1000 rakaat. Dan Imam Utsman bin Affan, Khalifah Rasulullah, beliau dalam satu rakaat khatam Al-Quran. Kata beliau, saya paling satu rakaat itu 2 juz saya bisa. Utsman satu Quran kamil 30 juz itu satu rakaat. Karamat wali Allah. Itu tidak perlu kita sanksikan. Kita mungkin tak bisa. Tapi kata beliau, kita mesti berusaha mendekatkan diri kepada Allah, meniru orang-orang yang sudah berhasil. Biasakan diri kita mendekat kepada Allah dengan duduk dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang banyak ibadahnya. Tinggalkan orang-orang ashabus su', orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang waktunya tidak banyak untuk ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mendekatlah dengan orang saleh, dengan orang baik, karena orang saleh berdekat kita bersama dia tak akan pernah kecewa, tak akan pernah rugi bersama orang-orang saleh. Maulana. وفي الأخير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المسجد المبارك Allah. ويبارك في أئمته والمصلين فيه ويبارك في كل القائمين عليه والحاضرين وأن يبارك في من كان سببا أن نأتي إلى هذه الديار المباركة إن شاء الله. والليلة ليلة الجمعة هي ليلة الصلاة
والسلام على حبيبنا صلى الله عليه وسلم فأكثروا من الصلاة والسلام عليه فإن الصلاة تصله وكل عام أنتم بخير. Di akhir beliau berharap semoga Allah berikan keberkahan di majelis kita dan semua orang yang hadir di majelis ini diberkahi imamnya, diberkahi jamaah yang salat masjid ini, diberkahi semua orang yang mengurus masjid ini, serta diberkahi semua orang yang menjadi wasilah sebab beliau bisa sampai ke tempat ini sehingga bisa bersilaturahim, menyampaikan tausiah, menyampaikan ilmu kepada kita bersama. Malam ini malam Jumat, malam untuk kita perbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang yang nanti kelak berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan banyak hasanat yang kita bawa dari kehidupan dunia ini. Di akhir dia katakan semoga kita semua dalam kebaikan sepanjang hayat kita insyaallah. Selesai terjemah dah. Saya bicara lagi. Sebelum saya bicara, di majlis ini ada Habibuna Habib Muhammad. يعني أنت لماذا تريدون يسألوا؟ هم لا يريدون السؤال. Ada Habib kita, ada guru yang lain. Tapi sebelum para guru kita bicara, jika ada yang bertanya, silakan bertanya. Boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Saya bantu sikit-sikit terjemah nanti. Nah, kalau ada yang bertanya, silakan bertanya. Insyaallah, insyaallah. خلاص. Pergi. Ada pertanyaan? أخذنا منكم قصص ولنا كل عمل بين القبور والرأي. إلا صلاة. كلام جميل، كلام جميل. Baik. Kalau tak ada lagi في سؤال. فضل سؤال يعني. أسئلة فتن كلها ممكن تتقرب يا مولانا عشان بعيد ما نسمع الصوت. فتن. استغفر الله العظيم. ابني بكره الجمعة خلي الناس تنام. خلاص. خلاص يا شيخ محمد. تفضل. مفيش محاضرة في الصباح شيخ محمد. حرام عليك، خليك تروح تعمل حاجة مفيدة. ايه يلا قول يا سيدي. حلال حلال حلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا كثيرا ومرحبا بكم في بلادكم الثاني. سؤال ini di بلادنا تقرر مرارا يعني أن صلاة عيد الفطر أو عيد الأضحى هناك جماعة يصلي في يوم الخميس مثلا والجماعة الثانية يصلي في يوم الجمعة. يعني في بلاد واحد يصلي صلاة العيد في يومين. كلام جميل. يعني أنا رجل غريب، لست من رياو ولا من الميدان، وهذه مشاكلكم أنتم الداخلية يسأل عنها مين؟ علماؤكم الذين يعرفونكم، فأنا لست محمدية ولا نهضة علماء. فلماذا تجعلني أدخل في مشاكل معهما؟ رأيي أنا لا تصلي العيد لا خميس ولا جمعة، فصلاة العيد سنة والاختلاف حرام ووحدة الأمة واجبة، فرأيي لا تصلي العيد. خلاص إجابة قوية أوي. Ustaz, Ustaz kita nanya, ini kan masalahnya kita di Indonesia ini salat Id ada yang Senin dan ada Jumat, 2 hari yang berbeda. Gimana nih kata beliau? Kata saya ini kan orang asing, bukan orang sini. Kalau kalian ada masalah di tempat kalian, ya selesaikanlah dengan orang sini. Kenapa saya dibawa-bawa? Sehingga kalau mau salat Id hari Senin, hari Kamis, Jumat, yang terbaik menurut saya nggak usah salat. Kalau ingin tanya ulama kalian. Kenapa nggak usah sholat? Karena sholat Id itu sunnah.
bercerai-berai, berpisah, bertengkar haram. Jadi mending mana? Salat Id sunnah, gara-gara itu bertengkar. Maka kata beliau, yang terbaik tanyalah ulama kalian. Sehingga mau salat Id hari Kamis, hari Jumat, selesaikan dengan ulama kita. Beliau jangan dibawa-bawa dengan permasalahan internal kita. Beliau bukan NU, bukan Muhammadiyah. Wa ana Azhari. Beliau Azhari. Kifayah Maulana. Sebagai informasi ya, yang tanya tadi itu ketua alumni Al-Azhar Mesir sebelumnya. Sekarang Dr. Syahrul Aidi, dan informasinya beliau istrinya 2. Syekh anak 2, laki-laki dan 1 perempuan. Kalau Syekh Khairuddin istrinya 2. Khalas Maulana. Khair. Habibuna, nakhtim bidua atau bimadaih atau bisalawat dan Ma Habibna. Tafadhali. Izin Beb, tutup doa anda Beb. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على ضعفنا فتب علينا التوبة تغسل بكل عوبة وتر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحماد وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عز الحب وآله وصحبه عداد قصر الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا مع أهل الكفر والمحاولة رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزقي كل حلالا دائما وأحل يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر أستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وصبيب القلب وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين
وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب القلب وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب القلب وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم. نشكركم على هذه المحاضرة القيمة التي ألقاها شيخنا. Terima kasih kepada guru kita yang sudah menyampaikan muhadarah, juga kepada guru kita Habib Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dijaga Allah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin lama hidup makin dekat kepada Allah, makin lama hidup makin banyak hasanat kita. Semoga kita semua dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai tambahan informasi, insyaallah besok khutbah Jumat guru kita Dr. Hisham Kamil. Setelah Jumat saya akan menyampaikan ringkasan dari khutbah beliau, khutbah dalam bahasa Arab. Setelah khutbah saya akan menjelaskan ringkasan dari khutbah beliau. Dan hari Sabtu setelah sarapan pagi sekitar jam 8 semua kita diundang pembacaan Al-Arba'un Nawawiyah dan Al-Musalsalat di pesantren Darul Hadis Al-Aidarusiyah pimpinan Dr. Zulhadi Rais, Jalan Bina Utama, Jalan Sarana Utama. Kalau kita dari arah Pekanbaru menuju Bangkinang sebelum kontor 7, setelah kantor kepala desa Limpo Panjang, betul ya? Di samping Indomaret, sama jalan masuknya dengan pesantren Ta'zim Sunnah Wahabi. Jadi nanti ada pelangnya, jangan salah masuk. Sudah masuk gang, kalau ke kiri Wahabi, Ashabul Shimal Wahabi, Ashabul Yamin masuk ke kanan pesantren Ahlus Sunnah. Jadi begitu kita masuk jalan Sarana Utama, jangan salah masuk Ashabul Shimal Wahabi, Ashabul Yamin Ahlus Sunnah. Jadi jangan salah masuk. Ahlan sahlan hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 10 insyaallah. Saya datang langsung ke Sumatera Barat untuk dialog di Sumatera Barat. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak atas semua yang berpartisipasi, semua yang berkhidmat, semua hadirin. Jazakumullah khairan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Syekh Dr. Ihsan Al-Nail Al-Syami Al-Asyari yang telah memberikan ilmu kita semua.